اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا آئی کیو فکس نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ 18 سال کی عمر میں، نہ 25 سال کی عمر میں، اور نہ ہی 50 سال کی عمر میں، صدیوں سے ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ ذہانت ہمارے جینز میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہو اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جو ذہین پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہی رہے گا، اور جو کند ذہن ہے اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ لیکن دوستو، تاریخ کے سب سے ذہین لوگوں کی کہانی ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کو بچپن میں سست اور نکما سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ٹیچرز کو لگتا تھا کہ ان میں ذہانت کی کمی ہے۔ تھامس ایڈیسن کو نالائق ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ چارلس ڈارون ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے جنہیں رٹا لگانا پسند نہیں تھا، لیکن پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ انہی لوگوں نے انسانی سوچ کا رخ بدل دیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بچپن میں نکمے لو آئی کیو والے لوگ آخر بدل کیسے گئے؟ تو دوستو، تبدیلی ان کے جینز میں نہیں آئی، یہ ان کی کچھ مخصوص عادتیں تھیں جنہوں نے ان کے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ عادتیں بتاؤں گا جن کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی ذہانت کو بڑھا سکتی ہیں، اور کیسے تاریخ کے بڑے بڑے ذہن دماغ صدیوں سے ان عادتوں کو استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی عادت، گہرائی میں جا کر سوچنا بغیر کسی ان پٹ کے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مطالعہ کرنے سے، زیادہ معلومات حاصل کرنے سے ذہانت بڑھتی ہے۔ زیادہ ویڈیوز دیکھو، زیادہ پوڈ کاسٹ سنو، زیادہ معلومات حاصل کرو۔ لیکن نیورو سائنس کوئی اور ہی بات کرتی ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ آپ کا دماغ اس وقت زیادہ ذہین بنتا ہے جب کوئی مزید ان پٹ، کوئی مزید معلومات لیے بغیر اسے سوچنے پر مجبور کیا جائے۔ اس سے آپ کے برین کا ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں، اور یہی وہ سسٹم ہے جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، آپ کو مختلف اینگل سے سوچنے کی عادت ڈالتا ہے۔ آئنسٹائن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سوچ کے تجربات کرتے تھے، یعنی تھاٹ ایکسپیریمنٹس۔ وہ ہر وقت کیلکولیشنز نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تصور کرتے تھے، سوچتے تھے اگر میں روشنی کی ایک کرن کے پیچھے بھاگوں گا تو کیا ہوگا؟ اگر فورس آف گریوٹی خلا کو کھینچنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ گھنٹوں اکیلے واک کرتے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی، نہ کوئی نوٹس، وہ بس سوچتے رہتے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے مسلسل سوچنے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ کمپلیکس مسائل کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہی ایک عادت بنائیں، روزانہ سوچنے والی واک کریں، نہ کوئی فون، نہ میوزک، اور نہ ہی کسی سے گپ شپ۔ اکیلے واک کریں اور گہرائی میں جا کر سوچنے کی کوشش کریں۔ شروع میں یہ بورنگ لگتا ہے، لیکن یاد رکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں ذہانت گرو کرتی ہے۔ دوسری عادت، مدد لینے سے پہلے خود جدوجہد کرنا۔ اگر کوئی آپ سے پہلی پوچھے تو کئی لوگ، بلکہ اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ انہیں جواب جاننے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن ذہین لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ مدد نہیں مانگتے، وہ کوشش کرتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ اسے پروڈکٹیو سٹرگل کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ مضبوط تب ہوتا ہے جب وہ کوشش کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے، سیکھتا ہے، خود کو درست کرتا ہے، اور پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ بینجامن فرینکلن نے اپنے آپ کو ایسے ہی ٹرین کیا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ایک مضمون پڑھتے اور پھر کوشش کرتے کہ اپنی یادداشت کی بنیاد پر اسے لکھیں، اور پھر جو لکھا تھا اس کو اصل مضمون کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے۔ کوشش کا یہ عمل ان کے دماغ کو فورس کرتا کہ وہ غور سے پڑھے اور جو پڑھا ہے اسے ریٹریو کرنے کی کوشش کرے۔ نیورو سائنس پر ہونے والی جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہم معلومات کو ریٹریو کرنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں تو ہمارے برین کے اندر نئے اور مضبوط نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں جو کہ پڑھتے رہنے سے کبھی نہیں بنتے۔ اس لیے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کی مدد سے فوری جواب جان لیتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد
وہ جواب آپ کی میموری سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری عادت یہ بنائیں کہ کسی سے مدد مانگنے سے پہلے اپنی پوری کوشش کریں۔ کوشش کرنے کا مطلب ذہانت کی کمی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ذہانت کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ تیسری عادت، سوچنے کے لیے لکھیں، محفوظ کرنے کے لیے نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے لکھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں تاکہ معلومات محفوظ رہیں، جبکہ ذہین لوگ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ان کی سوچ میں کلیئرٹی آئے۔ لیونارڈو ڈا ونچی مضامین نہیں لکھتے تھے، ان کی نوٹ بکس پر سوال ہوتے تھے، ڈائیگرامز ہوتی تھیں، اختلافی نوٹس ہوتے تھے، اہم ٹکڑے ہوتے تھے۔ لکھنا آپ کے دماغ کو فورس کرتا ہے کہ وہ ٹھہراؤ پیدا کرے، خامیوں کی شناخت کرے، دھندلے خیالات کو کلیئر کرے۔ پرنسٹن اور UCLA کی ایک ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ ٹائپ کرنے کی بجائے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے، آپ کے کنسیپٹس زیادہ کلیئر ہوتے ہیں۔ اس لیے تیسری عادت جو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے وہ یہ کہ روزانہ ایک تھنکنگ جرنل لکھیں۔ اس میں یہ نہیں لکھنا کہ آپ نے آج کے دن کیا کیا کیا، بلکہ یہ لکھنا ہے کہ آپ نے آج کے دن کیا سیکھا، کیا سمجھا اور کیا چیز آپ کو الجھا رہی ہے، کون سا خیال ابھی تک ادھورا ہے۔ یاد رکھیں، ذہانت وہاں بڑھتی ہے جہاں خیالات کو جانچا جاتا ہے، صرف جمع نہیں کیا جاتا۔ چوتھی عادت، اپنی یادداشت کی، میموری کی باقاعدہ ٹریننگ کریں۔ دوستو، میموری آپ کی ذہانت سے کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ذہانت کی بنیاد ہے۔ نکولا ٹیسلا کی یادداشت اتنی تیز تھی کہ وہ پوری کی پوری مشین کو اپنے مائنڈ میں ویژولائز کر سکتے تھے۔ اس کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا پارٹ اپنے دماغ میں تصور کر لیتے تھے، اسے چلا کر دیکھتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے۔ قدیم سکالرز اپنی میموری کو ٹرین کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک شارپ میموری ہی تیزی سے جواب ڈھونڈتی ہے، اور اس کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں وہ ہیں ایکٹیو ریکال، اسپیسڈ ریپیٹیشن اور ویژولائزیشن۔ یہ ٹیکنیکس صرف معلومات کو یاد ہی نہیں رکھتی، بلکہ نئے نیورل پاتھ ویز بناتی ہیں جو برین کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں۔ ایک سٹڈی میں لوگوں کا MRI اسکین کیا گیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ اپنی یادداشت کی تربیت کرتے رہتے ہیں ان کے دماغ کے نیورل پاتھ ویز زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جو عادت ہم کو اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ریوائز کرنے سے پہلے ریکال کریں، نوٹس کی مدد کے بغیر صرف یادداشت کی بنیاد پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں۔ یاد رکھیں، میموری کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سکل ہے جس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں عادت، اپنی مینٹل انرجی کی حفاظت۔ دوستو، سمارٹ لوگ سارا دن نہیں سوچتے رہتے، بلکہ وہ اس وقت سوچتے ہیں جب ان کا دماغ ریلیکس اور فریش ہوتا ہے۔ چارلس ڈارون روزانہ صرف 4 سے 5 گھنٹے پورے فوکس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ باقی وقت چہل قدمی، آرام اور غور و فکر کرنے میں گزارتا۔ یاد رکھیں، مسلسل ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور کام کی زیادتی آپ کے دماغ کے فنکشنز کو متاثر کرتے ہیں، آپ کے دماغ کو کمزور اور IQ کو کم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ بھاگ دوڑ میں اپ گریڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بحالی کے ٹائم میں اپ گریڈ ہوتا ہے۔ اس لیے عادت جو آپ نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ گہری نیند لیں، واک یا ایکسرسائز کریں، سورج کی روشنی میں بیٹھیں اور بوریت کو برا نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، بوریت کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کی بحالی کا وقت ہوتا ہے۔ آخری بات یہ یاد رکھیں کہ ذہانت ایک سسٹم کا نام ہے۔ یادداشت کو، اپنے IQ کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ہیکس کی مدد سے نہیں، عادتوں کی مدد سے۔ تاریخ کے سب ذہین لوگوں نے ایسے نظام بنائے، سسٹم بنائے جن کی مدد سے ان کی یادداشت بڑھنے لگی۔ اگر آپ اپنی سوچ کو، سیکھنے کی صلاحیت کو، اپنے IQ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو صرف معلومات جمع نہ کریں بلکہ ہیبٹس ڈیولپ کریں، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو،
नया करो, लर्न करो।